کی گفتگو ہے فقیر اور بادشاہ کی حیرت انگیز گفتگو۔ بادشاہ وقت تھا، وہ روزانہ ایک محفل قائم کیا کرتا تھا، اپنے محل کے اندر جلسہ کیا کرتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر بادشاہ یہی اعلان کرتا ہے، کوئی بے وقوف تو وہ کھڑا ہو جائے۔ روزانہ بادشاہ یہی اعلان کرتا، جو بے وقوف ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا عرصہ دراز تک کہ ایک دن بادشاہ نے محفل قائم کی۔ محفل قائم کرنے کے بعد بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہے کوئی بے وقوف تو وہ کھڑا ہو جائے، تو اس کو میں اپنی قیمتی جو انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے وہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو بعد ایک فقیر آیا۔ فقیر جب آیا تو اس نے یہ بادشاہ کی بات سنی، کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جب وہ کھڑا ہوا، فقیر ہاتھ کھڑا کیا تو بادشاہ نے کہا، واقعی تم پاگل بے وقوف لگتے ہو، ہر بندہ تمہیں بے وقوف کہتا ہے، آج آؤ اپنا انعام وصول کر لو۔ تو وہ بندہ آیا، اس نے اپنا انعام وصول کیا۔ وہ فقیر انعام وصول کرنے کے بعد چلا گیا، محفل میں نہیں بیٹھا۔ بادشاہ نے محفل برخاست کر دی، محفل ختم ہو گئی۔ محفل جب ختم ہوئی، محفل ختم ہونے کے بعد فقیر جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ دراصل فقیر نہیں تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اپنی عبادت ریاضت کے اندر چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ بیمار ہوا تو کسی نے جا کر اس فقیر کو کہا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے۔ وہ فقیر آیا اور آ کر وہاں پہ پہنچ گیا جہاں پہ بادشاہ رہتا تھا۔ جب پہنچا تو ان سے دریافت کیا کہ بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ مجھے کہاں پہ ملے گا؟ تو جو اس کے دربان تھے، جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ نہیں مل سکتا کسی سے، بادشاہ بہت سخت بیمار ہو گیا ہے۔ بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ حکیموں نے ان کو لا علاج کر دیا ہے۔ حکیموں نے ان کو لا علاج کر دیا ہے۔ بہت اہم گفتگو ہے، توجہ سے سننا۔ حکیموں نے اسے لا علاج کر دیا ہے۔ اب ایک اس کا مخصوص کمرہ ہے، بادشاہ کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ اس کے دربان جو ہیں اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور پہرے داری پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ دربان کہنے لگے ابھی کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، آپ تو ایک فقیر ہیں، آپ کے تو کپڑے دیکھنے لائق نہیں ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا اگر میں بادشاہ کی آپ کو کوئی اہم چیز نشانی دکھا دوں تو آپ مجھے ملاقات کرنے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس فقیر نے وہ انگوٹھی نکالی، ہیرو جوہرات والی۔ جب انگوٹھی نکال کر دکھائی تو اس میں سے ایک بہت ہی سمجھدار شخص کھڑا تھا، فوجی سمجھدار کھڑا تھا۔ اس نے کہا اب یہ بادشاہ سلامت نے فلاں موقع پر اس فقیر کو دی تھی، تو آج اس فقیر کو بادشاہ سے ملاقات کرنے دو۔ فقیر چلا گیا، تھوڑا سا آگے گیا تو دوسرے فوجیوں نے روک لیا۔ اس نے کہا بھئی سمجھدار بنو۔ فقیر کہنے لگا بھئی سمجھدار بنو، وہاں پہ تمہارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، فوج کھڑی ہوئی ہے، تو میں وہاں سے جب آیا ہوں ان کی اجازت سے ہی آیا ہوں، تو آپ مجھے کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے اجازت دی ہے تو میں آگے آیا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل دیے۔ جب وہ فقیر بادشاہ کے کمرے میں پہنچا تو بادشاہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا بہت شدید۔ تو اس فقیر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور مجھے پہچانیں کہ میں کون ہوں۔
بادشاہ سلامت نے ایسا آنکھیں کھولی، دیکھا فقیر تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ تو اس فقیر نے انگوٹھی دکھائی، انگوٹھی نکال کر دکھائی کہ بادشاہ تو نے ایک محفل سجائی تھی، اس میں تو نے یہ کہا تھا کہ جو بے وقوف ہے، جو پاگل ہے وہ کھڑا ہو جو اس کو میں انعام دوں گا۔ بادشاہ اس دن میں ہی کھڑا ہوا تھا، تو نے یہ مجھے انگوٹھی عطا فرمائی تھی، امانت کے طور پر میں نے تیری انگوٹھی یہ سنبھال کر رکھی ہے۔ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اس فقیر نے کہا۔ بادشاہ نے کہا کریے سوال۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جب جنگل میں جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، جنگل میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ کیا انتظام کیا کرتے تھے؟ بادشاہ کہنے لگا جب میں شکار کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنے ایک مہینہ پہلے میں اپنے لوگوں کو بھیج دیا کرتا تھا کہ وہاں پہ جائیں، جنگل کے اندر دیکھیں کوئی خوف، کوئی لوگ تو نہیں ہیں جو مجھ پہ حملہ کریں، کوئی دشمن تو نہیں ہے جو مجھ پہ وار کریں۔ پہلے جایا کرتے تھے، جنگل کی چھان بین کیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ پہلے جب چھان بین ہو جایا کرتی تھی تو میں اپنے خیمے بھیج دیا کرتا تھا تاکہ خیمے لگ جائیں۔ پھر 15 دن بعد میں راشن بھیج دیا کرتا تھا، اپنے عیش و آرام کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیا کرتا تھا، سونے کے انتظامات کرواتا تھا۔ تو وہ فقیر کہنے لگا اب یہ بتاؤ وہاں پہ کتنے دن رکا کرتے تھے، کتنے دن ٹھہرا کرتے تھے؟ وہ بادشاہ کہنے لگا 3 سے 4 دن ٹھہرتا تھا۔ اب وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، بے وقوف آپ ہو یا میں ہوں؟ بے وقوف تم ہو یا میں ہوں؟ اب جہاں پہ 3 یا 4 دن آپ رکنے والے تھے، 3 یا 4 دن آپ رکتے تھے، مہینوں پہلے آپ انتظام کروایا کرتے تھے، رکنے کا انتظام رہتے بھی 4 دن تھے لیکن 3 یا 4 دن رہتے تھے۔ بادشاہ تو اب جہاں پہ جا رہا ہے تا قیامت وہیں پہ رہنے والا ہے، کیا تو نے آگے کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ شکار کرنے کے لیے تو انتظامات کیا کرتا تھا، ساز و سامان بھیج دیا کرتا تھا۔ اب جہاں پہ تو نے ساری زندگی رہنا ہے، ساری زندگی ٹھہرنا ہے، تو نے اس کے لیے کچھ بھیجا ہے، ساز و سامان بھیجا ہے، ثواب بھیجا ہے، کوئی صدقہ خیرات بھیجا ہے، زکوٰۃ بھیجی ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نیک کام نہیں کیا تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں گیا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تو جائے اور تجھے اللہ کہے بھئی تو نے زکوٰۃ بھی بھیجی، صدقہ بھی بھیجا، فطرانہ بھی بھیجا، صدقہ خیرات بھی کیا، غریبوں کا حق بھی دیا، غریبوں کی مدد بھی کی، لیکن تو نے بادشاہ کوئی چیز نہیں بھیجی، تو وہاں پہ جب جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا تو وہاں پہ کیا جا کر اللہ کو منہ دکھائے گا؟ بادشاہ اب تو بے وقوف ہے یا میں بے وقوف ہوں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ اے فقیر میں ہی بے وقوف ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ لو اپنی انگوٹھی، تم نے یہی کہا تھا جو بے وقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو جو پاگل ہے وہ کھڑا ہو جائے، اس کو میں انعام میں انگوٹھی دوں گا۔ بادشاہ میں نے وہ انگوٹھی امانت کے طور پر رکھ دی تھی، آج ثابت ہو گیا تو ہی بے وقوف ہے۔ بادشاہ میں تجھے کہا کرتا تھا کہ بے وقوف تو ہے، مگر تو مجھے کہتا تھا تو بے وقوف ہے۔ آج تو نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ میں ہی بے وقوف ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص اپنی رضا کی خاطر ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔